بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت۔ آج جو ملکی حالات ہیں، جو اس سرزمین پر ایک آفت جاری و ساری ہے، زمین راز اگل رہی ہے اور لوگوں کا انکشاف بھی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کرتا ہوں اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے حالوں پہ رحم کرے۔ ایک مولوی صاحب نے تو فرما دیا کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ ناراضی مولانا صاحب تب ہوتی اگر یہاں پر جاتی عمرہ، بلاول ہاؤس، بنی گالا اور یہ جو میلوں پہ محیط یہ درسگاہیں بنی ہوئی ہیں، یہ جن کو آپ علماء کرام کہتے ہیں، ان کے محل بھی تہ و بالا ہوتے، درگاہوں کے جو مال کھا رہے ہیں مجاور، وہ بھی تہ و بالا ہوتے، تو ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ مسکینوں، غریبوں، بے آسراؤں پر اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ شیطانی قوتوں کی طرف سے چلایا جانے والا ملکی نظام کے نتائج ہیں۔ بڑا دل دکھی ہے، بہت دکھی ہے۔ بیٹوں کے سامنے باپ اور باپوں کے سامنے بیٹے، ماؤں کے ہاتھوں سے بیٹے، بچے پانی میں بہہ گئے، لوگوں کی جائیدادیں بہہ گئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بربادی کے بعد بھی لوگ وہی جگہ پر، اسی جگہ پر گھر بنائیں گے، ہوٹل بنائیں گے جدھر سے پانی کے ریلے گزرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی الٹیمیٹلی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا، بلکہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ سے یہ اطلاعات چل رہی تھی کہ گلیشیئر ہیں، ایٹم بم ہیں، ابھی تک ان سے تو بچا ہوا الحمدللہ، اور سیلاب کے موسم آئیں گے، بارشیں آئیں گی، اس کا سدباب حکومتوں کی اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی، ان کا بندوبست تھا۔ اربوں خربوں روپے ان کے پاس ترقیاتی فنڈ کے ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ فورسز ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ایک دن پہلے بھی، اس دن بھی اس ملک میں سیاست ہو رہی تھی اور نفرت کی سیاست ہو رہی تھی۔ اور سب کو پتہ ہے کہ کون کر رہا تھا۔ ایک ہی شخص ہے جو اس ملک میں نفرت، انتشار کی سیاست کے دھیان لگا ہوا ہے۔ اس کو کچھ خبر نہیں، ملک تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ادارے برباد ہو جائے، بالکل بے بس ہو جائے، اس کو وزیر اعظم لگا دو۔ 4 صوبوں میں اس کی حکومت ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب میں۔ تو پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آفات سماوی میں ذمہ داری کسی پر بھی نہیں تھوپی جا سکتی۔ لیکن ایسے موسموں میں جب قدرت جو ہے انسانوں کو آزمائش میں ڈال رہی ہو، تو قوموں کو ہم آہنگی کی طرف لے جانا چاہیے، انتشار کی بجائے۔ دراصل ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے ہاں جو طریقہ کار رہا ہے، جو ملکی سیاست ہے، جو ملکی تاریخ ہے، آپ کبھی غور فرمائیں کہ میگنا کارٹا جو بادشاہ کو انگلینڈ میں اختیارات اس کے محدود کیے گئے اور اس کو کہا گیا کہ تم بھی قانون کے تابع ہو، یہ غالباً 1275 کی بات ہوگی، اور 200 سال ہو گئے ہیں، یعنی 1795 کچھ میں، لیٹ 80s میں امریکہ میں ڈیموکریسی آئی۔ اب اس میں ایک ارتقاء آتا ہے، کسی بھی نظام میں ارتقاء آتا ہے۔ یہ ارتقائی منازل اور مراحل جو ہیں تب درست ہوتے ہیں جب سمت درست ہو۔ اگر سمت کو بار بار ڈکٹیٹرشپ آ کر تباہ و برباد کر دے اور اپنے ریلوں میں بہا لے جائے، تو پھر کبھی بھی منزل نہیں آیا کرتی، حتیٰ کہ ملک کے جغرافیے بھی جو ہیں وہ بدل جایا کرتے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جب شروع
ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں دائیں اور بائیں بازو کی، ان کو نظریاتی جماعتیں کہتے تھے، یہ بھی اپنے کارکنان کی تربیت کے لیے ورکشاپ کا انتظام کرتی تھیں، بڑا اہتمام ہوتا تھا، اپنے نظریے کے مطابق ان کو تیار کیا جاتا تھا۔ اس لیے تیار کیا جاتا تھا کہ دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی قیادت جو ہے اس کو تیار کیا جائے۔ آج ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمارا بیوروکریسی کا نظام اور دیگر جو نظام ہے وہ چوہڑ بن چکا ہے، اور جوہر ہمیشہ تعفن دیتا ہے۔ خصوصاً میں سیاسی جماعتوں کی طرف آتا ہوں، ان کے ہاں دوسرے درجے کی قیادت جو ہے وہ تو بالکل موجود نہیں ہے، تیسرے کی نہیں ہے، بلکہ ایک لائن لگی ہوئی ہے خوشنودی حاصل کرنے والے اور خوشامد کرنے والوں کی، اور پھر خوشامد کو پسند بھی کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سیاسی جماعتیں یا تو چاند بھی نہیں، میں سمجھوں گا ایک ایک شخصیت پر ایک شروع ہوتی ہیں اور اسی پہ ختم ہوتی ہیں۔ اللہ پاک زندگی دے عمران خان صاحب کو، ان کو ذرا چشم تصور سے غائب کریں تو پی ٹی آئی کا دوسرے دن کوئی نام نہیں لیتا۔ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی اور ترقی پسند جماعت ہے اور تھی، یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ موجود ہے، گو کہ اس کی قیادت بھی بھٹو صاحب، ان کی بیٹی اور بلاول بھٹو کی ذات میں محدود ہو گئے۔ آصف علی زرداری دراصل بھٹو صاحب کی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پاپولیرٹی پر بیٹھے ہیں، یا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے سیاسی سوجھ بوجھ جوڑ توڑ دیا ہے، جو سینس دی ہے، اس کے مطابق ایک اپنی سیاسی بصیرت کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ورنہ جب یہ ادارے کسی کو نشانہ بناتے ہیں تو ایسی کردار کشی کرتے ہیں کہ پلٹ کر وہ بندہ کبھی ان پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا جو اس کا اصلی مقام ہوتا ہے۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف ہیں، اسی طرح میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری، انہی چینلوں نے، انہی کرائے کے، میں کرائے کے کہوں گا، مجھے پتہ ہے جو تھا اب کدھر ہے، کس کا کیا ماضی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اتنی کردار کشی کی گئی زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی اور ایسے دیگر لوگوں کی، کہ اب لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اس کردار کشی نے قیادت کے فقدان کو جنم دیا۔ اب جو نئی صورتحال ہے اس میں عمران صاحب کے بات پر اعتماد جو کرے گا، اس کو کسی سے احمق کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایک بات ایسی نہیں جس پر موصوف ٹک گئے ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اگلے روز میں نے سر پکڑ لیا کہ شہباز گل کو کہہ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ پروفیسر ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ اور یار، معاشرت کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، لوگوں کو زبان دراز کر دیا، ڈکشنریاں بدل دی، معنی بدل دیے الفاظ کے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں پنجاب میں جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کو رنڈی بولتے ہیں، اور اگر کسی کو رنڈی کا بچہ ان میں سے کہہ دیا جائے تو یہ پھر پرچہ کرانے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں گالی دی ہے۔ تو بات پھر دوسری طرف چلی گئی۔ آج جو قیادت کا بحران ہے اس کا ذمہ دار یہ پورا نظام بھی ہے۔ آپ دیکھیے، بیوروکریسی جتنا خون اس ملک کا کسی نے نہیں پیا، 24 آور وہ لوٹ کھسوٹ میں سوتے ہوئے بھی اس ملک کو لوٹتے ہیں۔ اس ملک میں جو طاقتور ادارے ہیں، اب ان کے معاملات بھی ڈھکے چھپے نہیں رہے، چاہے وہ آسٹریلیا کے جزائر ہی کیوں نہ ہوں۔ کیوں ایسا ہے کہ صرف سیاست دان جو ہیں ان کے لوگوں کو چہرے برے لگنے لگ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان میں تغیر ہے. بیوروکریسی کا بندہ آیا, 60 سال کے بعد چلا گیا, 5 سال کے لیے کہیں کنٹریکٹ لیا اور نوکری کی, فارغ ہوا, کچھ وقت کھڈے لین رہا, کچھ وقت اس نے لوٹ مار کی. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی ہے, اسی طرح عدلیہ ہے. اب جسٹس منیر پہلے دن سے تو نہیں بیٹھا ہوا نا, اب اس کے بعد یہ بھی آئے, جو ثاقب نثار آئے, اور وہ چودھری جو تھے جنہوں نے عدالتی نظام کا بیڑا غرق کیا, افتخار محمد چودھری صاحب, یہ جسٹس گلزار صاحب آئے, کھوسا صاحب نے ایسے فیصلے دیے, اللہ پناہ دے, کہ تنخواہ نہیں لی اور فیصلہ ایسا دیں گے کہ 20 سال لوگ یاد رکھیں گے. یعنی یہ لوگ آئے اور چلے گئے, ادارہ وہاں پر قائم ہے. یہ وجہ ہے بیوروکریسی کے خلاف انقلاب یا انقلابی صورتحال یا نفرت یا تحریک نہیں چلتی. اسی طرح عدالتی نظام کے خلاف تحریک میں نے نہیں دیکھی. اسی طرح حق میں تو دیکھی ہے, لیکن ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ مسلسل آپ لوگوں کی جو کارکردگی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. کبھی آپ لوئر کورٹ میں چلے جائیں تو ادھر حالات دیکھیں, کیسوں کی جو ڈسپوزل ہے اس پر توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن لوگوں کو ریئیکٹ کرتے نہیں دیکھا, کیونکہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے کوئی آیا اور چلا گیا. سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ایسے چہرے ہم نے دیکھے پھر وہ گئے نہیں, پھر اپنی اولاد کو آگے وہ کر دیا, انٹروڈیوس کروا دیا. نیا بلڈ, نئے لوگ نہیں آئے, لہذا سیاسی نظام جوہر کی صورت اختیار کر گیا. ایک جماعت اسلامی ہے, اس میں بہت اعلیٰ سسٹم ہے کہ اس کا نمائندہ جس نے ریپریزنٹ کرنا ہو وہ اپنے آپ کو خود تجویز نہیں کرتا, اور بھی ہیں اس کی جو شرائط ہیں, لیکن اس میں ایک چیک ہے, اس میں ایک دوسرے درجے کی, تیسرے درجے کی, چوتھے درجے کی قیادت آپ کو ملے گی. یہ پیپلز پارٹی پر چونکہ ظلم اس طرح کیا گیا جیسے یہ کوئی غیر ملکی جماعت ہے, تو پھر کیا وہ کرتے تنظیم سازی اور یہ سارا کچھ. مجموعی طور پر سیاسی جماعتوں کی یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے کہ انہوں نے دوسرے درجے کی قیادت عوام کو مہیا نہیں کی, تیسرے درجے کی نہیں کی, اور جماعتوں کے سربراہ اپنی شخصیت کے اندر ہی ایک جماعت کی صورت میں سمٹے ہوئے لوگوں کو نظر آئیں گے. آج ملک میں سیلاب, 3 حصوں پہ پانی اور 1 حصے پہ لوگ آباد ہیں, اور سیلاب کے ابھی جو آفٹر شاکس آئیں گے, جو قیمتیں بڑھیں گی, جو بیماریاں آئیں گی, وہ الگ ہیں. یہ جو لاکھوں کے جلسوں کے دعوے دار تھے, یہ جو بہت پاپولر تھے, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا ووٹر آج برباد ہو گیا. لاکھوں نہیں, سینکڑوں نہیں, تم درجنوں ہی ان کی مدد کے لیے لے کر آ جاؤ. یہ فوٹو سیشن شلوار اٹھا کر, پورا سرخی پاؤڈر لگا کے, پورے بالوں کو کالک لگا کے تو آ کے ڈائلیگ بول دینا کہ حکومت نے پتہ نہیں کیا کر دیا, کیا کر دیا. بھائی آپ کی حکومتیں ہیں, ان سے پوچھو, ان سے یہ نہ کہو کہ مخالفوں پر پرچے کاٹو اور مقدمے بناؤ اور نفرت کی سیاست پھیلاؤ. نفرت بوئی ہے, قدرت بھی نفرت کر رہی ہے. یہ سیلاب کوئی محبتیں نہیں ہیں, مگر اس میں بہہ گیا غریب مسکین جو آپ کا ووٹر ہے, جو آپ کے جلسوں کو, سب کی بات کر رہا ہوں, جو جلسوں کی رونق ہے, آج اس کو قبریں نصیب نہیں ہو رہی. اور میں اس بات پر ختم کروں گا, جو آپ کی آواز پر ہزاروں لاکھوں اکٹھے ہوتے ہیں نا, آپ صرف سینکڑوں نہیں
درجنوں کو ہی لے چلیں اور ان کی کچھ مدد کریں۔ آپ کے پاس بہت ہے، میں کہتا ہوں نہیں لوٹا آپ نے، آپ کے پاس نیک کمائی بہت ہے، آپ نے لوگوں کو قرآن شریف پڑھا کر اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں، آپ کو تحفے نہیں ملے، آپ کو منو سلوہ ملا ہے، آپ نے منو سلوہ توشہ خانہ نہیں منو سلوہ خانہ اڑایا ہے۔ یہی صورت عالمیہ محمد نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی ہے۔ آپ کو کروڑوں روپے منو سلوہ اترا ہے، اربوں روپے ہے۔ اور ٹھیک کہا ہے سراج الحق صاحب نے کہ یہ کم از کم 1 ارب روپیہ دے۔ آپ ضرور دیتے ہوں گے، مگر جو لوگوں سے لیتا ہے وہ تو دے آگے، کم از کم ان پیسوں سے دے دیں جو آپ کے اجداد کے نہیں، جو آپ نے لوگوں سے گفٹ میں سیاسی فنڈ میں لیے ہیں۔ آج لوگوں کو ضرورت ہے، آج ملک کو ہم آہنگی کی ضرورت ہے، آج اتحاد کی ضرورت ہے، آج نفاق کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اجتماعی توبہ کریں اور لوگوں کا پرسان حال بنیں، ان کے دکھوں کا مداوا بنیں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہی چلانی ہے تو پھر سیاسی جماعتوں میں دوسرے درجے تیسرے درجے کی قیادت دیں، اور یہ جو چہرے لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ان کو مت لے کر آئیں ٹی وی پر اور عوام میں۔ لوگ عاجز آ چکے ہیں یہ چہرے دیکھ دیکھ کر۔ وہ دوسرے درجے کی قیادت کو باشعور کیے بغیر، نظام کا حصہ بنائے بغیر، اس کو مربوط کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج کے لیے میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار صرف رحم، صرف ترس اور مہربانی فرما۔ بہت دکھی ہو گیا یہ پاکستان کا غریب آدمی، یا اللہ تو سب پہ رحم فرما۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔